کراچی کی 20 سڑکوں پر اب رکشے داخل نہیں ہو سکتے، کمشنر کراچی نے 2 مہینے کے لیے پابندی لگا دی۔ شاہراہ فیصل سے آباری آئی چندریگر روڈ سے ٹاور اور شاہین کمپلیکس تک بھی پابندی۔ شاہراہ قائدین سے نمائشی نرسری، شیر شاہ سوری روڈ سے ناگن چرنگی، شہید ملت روڈ سے شہید ملت ایکسپریس وے پر بھی پابندی۔ عبداللہ ہارون روڈ سے خیابان اقبال، دو تلوار سے عبداللہ شاہ غازی، اسٹیڈیم روڈ سے نیو ٹاؤن تھانے، سر شاہ سلیمان روڈ سے کارز ہاؤس تک بھی پابندی۔ راشد منہاس روڈ سے سہراب گوٹ تک بھی رکشہ نہیں چل سکتا، ماڑی پور روڈ سے ICI برج تک بھی پابندی۔ شاہراہ پاکستان سے لیاقت آباد ہب ریور روڈ سے پولیس ٹریننگ سینٹر، قائد آباد سے لانڈھی یونیورسٹی روڈ سے جیل جورنگی تک بھی رکشے پر پابندی۔ کرنگی روڈ سے قیوم آباد، کرنگی روڈ سے کرنگی کراسنگ شامل، اورنگی روڈ سے بورڈ آفس، سپر ہائی وے سے ملیر کینٹ، سرجانی سے ناگن چرنگی تک بھی پابندی۔ پابندی کے باوجود پلاسٹک بیگز کا استعمال دھڑلے سے جاری، بلدیہ عظمیٰ کراچی کا قانون کی خلاف ورزی پر بڑا کریک ڈاؤن۔ محکمہ اینٹی انکروچمنٹ نے 9 ٹن تھیلیاں ضبط کر لی، پلاسٹک کی تھیلیاں مختلف مارکیٹوں سے ضبط کی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کا آپریشن تیز کرنے کا عزم، عمار خان بولے محکمہ ماحولیات سے تجاویز لے کر پلاسٹک بیگز ضائع کریں گے۔ اب زندگیوں سے کھیلنے والے عطائی نہیں بچ پائیں گے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے سخت کارروائی کے لیے قانونی مسودہ تیار کر لیا۔ صرف جرمانہ نہیں، مقدمہ درج ہوگا، جیل کی سیر بھی کرنا پڑے گی۔ یہ عطائی کے خلاف FIR کراتے ہیں تو کیونکہ وہ سارے اوفنس جو ہیں یا جتنے جرم اس میں ہیں جو اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ بیلیبل ہیں، یہ قابل ضمانت ہیں، تو اس کی 2 دن میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس طرح کے اسٹرکٹ سزائیں ہوں کہ ان کے آفینس یا ان کی جو جرم ہے وہ بیلیبل یا قابل ضمانت نہ رہے۔ کراچی میں پولیس افسران کے تبادلے، عثمان غنی صدیقی DIG RRF تعینات، فاروق لنجار کو DIG ایسٹ لگا دیا گیا، غلام اصفر محیسر DIG CTT، شیراز نذیر DIG اسپیشل برانچ تعینات۔ سفورہ ٹاؤن کا نئے مالی سال کا بجٹ حتمی مراحل میں داخل، ٹاؤن چیئرمین نے ترقیاتی لحاظ سے اگلا سال بہتر ہونے کی نوید سنا دی، تمام محکموں سے ٹیکس ریکوری بڑھانے کی اپیل۔ راشد خاص ہیلی کی زیر صدارت اجلاس، وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ کی بھی شرکت، میونسپل کمشنر امجد بطافی اور دیگر محکمہ جاتی افسران بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ ایسا بجٹ پیش کریں گے جو ترقیاتی لحاظ سے بہتر ہو۔ سندھ اسمبلی میں دوسرے روز بھی بجٹ پر بحث، پیپلز پارٹی کا اظہار اطمینان، اپوزیشن کا شور شرابہ، ارکان نے ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر بھی چلائے۔ یوسف بلوچ نے اعتراف کیا لیاری میں سرے عام گٹ کا ماوا مل رہا ہے۔ ہنا دستگیر نے اپوزیشن ارکان کی تعریفیں کی، پڑھے لکھے بچے بھی قرار دیا۔ عروبہ ربانی نے واضح کیا پیپلز پارٹی کی محنت اور کام سب کے سامنے ہے۔ متحدہ رہنما فہیم پٹنی نے مصطفیٰ کمال کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ معید انور نے شکوہ کیا سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود کراچی والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ بلقیس مختار نے الزام لگایا کراچی میں ہر شعبے میں مافیا ہے، کراچی والوں کو زہر دے دیں۔ شرجیل میمن کی PTI پر تنقید۔ فاروق صاحب نے کہا کہ صرف اس وقت جیل میں ایک ہی پارٹی کی قیادت ہے نا، وہ ملیر جیل سے جو چرسی ہیروئن بھاگے تھے وہ تو PTI کے نہیں تھے نا، وہ بھی مختلف پارٹیوں کے تو نہیں تھے نا۔ تو وہ اگر اس نے 420 کہا ہے سر، تو جو آپ کا آرڈر ہے تو آپ وہ 420 نہیں کہے گا، لیکن 420 دیکھیں وہ تو 420 تو نہیں ہے نا، وہ تو 804 ہے نا۔ نہیں بابو 804 اور کنکلوڈ کرنے دیں۔ جی ہم سندھ کی خود مختاری میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مداخلت کرے۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تینوں صوبوں کے پیسے اور پروجیکٹس ٹرانسفر کیے گئے ہیں، اسی طرح سے سندھ حکومت کے بھی پیسے اور پروجیکٹس ٹرانسفر کیے جائیں۔ سعدیہ جاوید نے ایک ایک کر کے تمام ترقیاتی کام گنوا دیے، کہا لیاری جنرل ہسپتال میں بہترین طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔
सिंध के बजट पर तनकीद करने वाले वफाकी बजट पर खामोश रहे। किसी ने सोलर पैनल पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। रेहाना लगारी का नफरतों की सियासत खत्म करने पर जोर। DGISPR का जना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हिकमत अमली से आगाह किया। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा व तालिबात के किरदार को सराहा। बोले भारतीय मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन बोझ कर दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग थी, है और रहेगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तालिबात का जंग में कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वाइस चांसलर का कहना था कि अवाम और अफवाज का रिश्ता इंतहाई मजबूत था, है और हमेशा रहेगा। आज मुझे पता चला है कि क्या क्या चैलेंजेस हमारी आर्म फोर्सेस फेस कर रही हैं। ये जो प्रोपेगेंडा जो हो रहा था कि ये आर्म फोर्सेस के खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें और जो आप लोगों ने करके दिखाया है, वी आर सो प्राउड ऑफ। 3 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री का फैसला न हो सका। तकर्री 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश पर होगी। वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के दोबारा इंटरव्यू की तजवीज़। सेक्रेटरी बोर्ड ने नई समरी वज़ीर आला को भेज दी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद। यूनिवर्सिटी के अफसर को तालिबात को हिरास न करना महंगा पड़ गया। हरास की साबित होने पर अब्दुल रशीद मल्लाह को नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब्दुल रशीद मल्लाह अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहा। SPC अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एंटी करप्शन अदालत ने 16 अफसरान, 1 सब रजिस्ट्रार, 1 बिल्डर के वारंट जारी कर दिए। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर कसीरुल मंजिला इमारत तामीर करने की इजाजत दी। सदर में तजावजात नहीं होनी चाहिए। अदालत का गैर कानूनी पथारे और तजावजात फौरी खत्म करने का हुक्म। SHO परीडी से हुक्म पर अमल दरामद करने और 30 जून तक रिपोर्ट तलब। अदालती हुक्म में कहा गया इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दोबारा तजावजात कायम ना हो। FBR अफसरान की मौजें लग्जरी गाड़ियां मिलना शुरू हो गई। FBR हेडक्वार्टर में दर्जनों गाड़ियां पहुंच गई। 3 अरब रुपए की पेशी अदायगी से 1010 होंडा सिटी गाड़ियों का मुआहिदा हुआ था। इंतजार पर इंतजार अब फिर करना पड़ेगा। कल तक का इंतजार। अफसरान को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने का अमल ठप। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 4 बार मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास कल 5वीं बार फिर तलब कर लिया। ग्रेड 16 के मुख्तियारकारों को ग्रेड 17 में तरक्कियां दी जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहिर्रहमा का उर्स। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादर शाह ने उर्स का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। सना खानी, फातिहा खानी और कसीदा गोई का सिलसिला जारी। लंगर का भी एहतमाम। पुलिस, रेंजर्स, RRF और SSU के जवान तैनात। 3 रोज़ा तकरीबात 19 जून तक जारी रहेंगी। लास्ट वीक कैबिनेट ने मामला टेकअप किया है और अपनी तजावीज़ जो है अप्रूव करके असेंबली को भिजवा दी है। हमने अदालत को ये बोझगुजार किया, कैबिनेट का फैसला किया है। अब आखिरी फैसला जो है वो असेंबली के अंदर है और असेंबली 30 जून से पहले जब बजट अप्रूव करेगी तब इस चीज़ को देखा जाएगा। होपफुली टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और जून के आखिरी हफ्ते में जो बड़े पैमाने में नालों की सफाई होती है वो कर ली जाएगी। तो वज़ीर आज़म तो आपके प्रपोजल जो था, जो आपने खत भी लिखा था गवर्नर साहब को, तो उस वक्त कुछ अभी तक नहीं हुआ? जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म से आप थोड़ी सिफारिश करें कराची की, कि कराची का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म बात नहीं सुन रहे। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म से कराची का ख्याल रखने की दरख्वास्त। रवां माह से ही नालों की सफाई शुरू हो जाएगी। शहर के हालात बेहतर कर रहे हैं। जुडिशल अलाउंस का मामला सिंध असेंबली भेज दिया। स्पेशल जुडिशल अलाउंस की अदम फराहमी का केस फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया। दरख्वास्त निपटाने की अपील। अदालती रिमार्क्स में कहा गया बजट के बाद देखेंगे क्या करना है। नकीबुल्लाह कत्ल केस के अहम गवाह SSP डॉक्टर रिजवान अदालत पेश न हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। डॉक्टर रिजवान की तबीयत ठीक नहीं, बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकते। अदालत की गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान को पेश करने की हिदायत।
شہر قائد میں مونسون کی شروعات 25 جون سے 2 جولائی تک بادل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم میں بہتری کی امید۔ آج شہر میں جو ہے کچھ بادل بھی موجود ہے، لیکن موسم جو ہے وہ گرم اور مرطوب رہے گا۔ سمندری ہوائیں تقریباً نہ ہونے کے برابر رہیں گی اور اس بات کی توقع ہے کہ کل شام سے کراچی میں باقاعدہ سمندری ہوائیں بحال ہو جائیں گی اور پرسوں سے کراچی میں جو ہے وہ آسمان پر سمندری بادل بھی نظر آئیں گے، جن کی وجہ سے رات گئی ہیں صبح کے اوقات میں کہیں کہیں بوندا باندی ہو سکتی ہے اور پرسوں سے کراچی کا درجہ حرارت نارمل رینج یعنی کہ 34 سے 36 تک آ گیس فوری درآمد نہ کی تو قیمت 500 روپے کلو ہوگی۔ ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت کو خبردار کر دیا۔ چیئرمین عرفان کھوکھر کا کہنا تھا کہ پاک ایران بارڈر سے 1 لاکھ میٹرک ٹن ماہانہ گیس درآمد کی جاتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں بارڈر بند ہے، مقامی گیس زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کا مشن، پی آئی اے کے خصوصی طیارے کا آپریشن۔ ایران کے شہر مشہد سے 150 پاکستانیوں کو ترکمانستان کے شہر اشگا آباد پہنچا دیا۔ قومی ایئر لائن اپنا خصوصی فلائٹ آپریشن جاری رکھے گی۔ اٹلی کے بحری جنگی جہاز کی خیر سگالی دورے پر کراچی آمد۔ اٹلی کے سفارتی عملے پاک بحریہ کے دستے نے استقبال کیا۔ اطالوی بحری جنگی جہاز 20 جون تک کراچی پورٹ پر رہے گا۔ سٹی 21 نے لانڈھی کا گمشدہ برساتی نالہ دریافت کر لیا۔ چھوٹی مارکیٹ سیکٹر 1D کا برساتی نالہ 25 سال سے صاف نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل نالے پر قبضہ مافیا کی تعمیرات۔ بارشوں سے سیکٹر 1D، 37B، سرفراز کالونی اور بھٹو نگر ڈوبنے کا خدشہ۔ ہم تو یہ بچپن میں پہلے جو ہے یہ کچھ صحیح تھا، مگر اس کے بعد سے جو ہے نا ابھی 8-10 سالوں سے اس کا ایسا نظام ہو گیا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو باہر پانی آ جاتا ہے، گھروں کے اندر پانی جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً کچھ 20-25 سال ہو گئے ہیں تقریباً جب سے یہ نالے کی صفائی نہیں ہوئی ہے اور اس کی دیواریں سب ٹوٹی پڑی ہیں اور اس کی دیواریں بھی نالے کے اندر گھس گئی، جس کی وجہ سے صفائی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 258 پوائنٹس کی کمی، 1,21,971 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 24 پیسے مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 41 پیسے پر بند ہوا۔ مئی میں کرنٹ اکاؤنٹ 10 کروڑ 30 لاکھ ڈالر خسارے میں رہا۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ 70 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 81 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔